جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے نا ایک دن۔ دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1-1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے۔ ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو۔ سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے، کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ او لوگوں، تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی، موت کے آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتہ چل گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے نا ایک دن۔ دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1-1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا۔ بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا۔ آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے، آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں۔ مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھاؤ، 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روب جھاڑتا تھا۔ آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے او لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا۔ آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی، آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا دیا گیا، اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آخری دیدار ہے، دیکھ لو، اب یہ منو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے۔ قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جنازہ کی دعائیں پڑھی، مردے کی مغفرت کی دعا کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا۔ قبر تیار ہو چکی ہے، قبر کے پاس لایا گیا، قبر میں اتارا گیا، مٹی دے دی گئی، سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا۔ یہ بتا دیا
بیٹے نے اپنے باپ کو مٹی دے کر کے یہ بتا دیا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے لیے زمین جائیداد بنائی، میرے لیے کیا کیا کیا، مگر آج اس قبر کے اندر میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس قبر کے اندر جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے تو ابا جان میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بیوی، جس بیوی کے زیورات کے لیے اس نے سود اور بیاج کا دھندا بھی کیا تھا، اس نے حرام کاروبار بھی کیا تھا، اور اپنی بیوی کے کان اور ناک اور ہاتھوں کو زیورات سے بھر دیا تھا، آج وہ بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی قبر میں آپ کی مدد کرنے آؤں گی۔ وہ آنسو تو بہا رہی ہے مگر آپ کی قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگوں، اگر انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے اسے سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی آرزو کیا تھی، آپ کے سپنے کیا تھے۔ آج کل تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، پہلے یہ تھا کہ صاحب آدمی 60 سال کا ہوا، 70 سال کا ہوا تب موت ہوتی تھی، اب تو موت تو ہمیشہ اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ 60 سال میں آدمی مر گیا، 50 سال کی عمر میں آدمی مر گیا، موت تو اپنے ٹائم پر آئی ہے۔ اس وقت جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ڈینگو ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ الہ آباد کی سرزمین ہمارے یو پی کے اندر ہے، ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان لڑکا، ہٹا کٹا خوبصورت لڑکا، 1 سال پہلے مجھے جلسے میں ملتا ہے، میں منع کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ سیلفی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر مجھے دیتا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے۔ 1 سال کا پیریڈ بھی نہیں گزرا، فیس بک کے اوپر پوسٹ آتی ہے ڈاکٹر محسن کی، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ 3 دن کے بعد میسج آتا ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ڈاکٹر محسن نے کیا سوچا ہوگا میں اس جوانی کی عالم میں، جبکہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میرے ماں باپ نے میری شادی کا سپنا دیکھا تھا، میرا رشتہ طے ہوا تھا، میں کسی کا داماد بننے والا تھا، کیا ڈاکٹر محسن نے یہ سوچا تھا کہ آج میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا اور شادی کا دن بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں دنیا سے اسی حال میں چلا جاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے کون کون سے سپنے ہیں اور آپ کے کون کون سے ارادے ہیں، یہ موت آئے گی اور آپ کو آپ کے اپنوں سے جدا کر دے گی۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے، ممبئی میں مسجد کے امام ہیں، تقریر کرنے کے لیے پونا جاتے ہیں، رات میں تقریر کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، ٹیکسی کے اوپر سوار ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، خوبصورت چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، موت کو کوئی ترس نہیں آتا، موت کو کوئی رحم نہیں آتا، موت کا فرشتہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کی جوان بیوہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو آپ نے مکان بھی نہیں بنایا، ابھی تو آپ نے زندگی میں بہت سارے سپنے پورے نہیں کیے، موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو چکناچور کر دے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرے بندو تم کتنا بھاگو گے تم اللہ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ حتی زرتم المقابر، ایک دن تو تم کو قبرستان آنا ہے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم تو قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے موبائل پر گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے، اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، اور قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پی جا رہی ہے۔ ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ او لوگوں، میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ
کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اتنا روتے حتی بل السرا، وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ او لوگو، ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ حتی زرتم المقابر، قبرستان تو تم کو جانا ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے، کٹیہار میں، کشن گنج میں، دلی میں، ممبئی میں، مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ، اب اس کو دوا کی نہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے، پولیس والا بھی اپنے سر کی ٹوپی اتار دیتا ہے اور ڈاکٹر بھی اپنے سر کا رومال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اب ان کے پاس میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، ان کی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتا ہم تو اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا۔ آنکھیں کھلی ہے، جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ، جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی۔ تب جنات کو پتا چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتا نہیں، ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار اور ہماری اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو۔ اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں،
جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو. اگر یہ بیچارے 70 سال والے 60 سال والے یہ ڈنڈا لے کر کے چلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دیں تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں, اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو. ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں, کوئی بات نہیں ہے, ہمارا کاروبار چل رہا ہے, ہماری دکان چل رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, اور محبت رسول کا دعویٰ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا, میرا پروگرام تھا کلیا چک میں, مالدہ میں. مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, مجھے 3 گھنٹے لگ گئے. راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب. کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے. نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے, ڈی جے بج رہا ہے, راستوں کو جام کر کے ناچ کر کے گا کر کے نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کر رہے ہیں. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا, وہ ناچ گانا نہیں کرے گا, وہ ڈی جے نہیں بجائے گا, وہ میوزک نہیں بجائے گا. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا, کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا, اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ. فجر کی نماز ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے, میرا مشن چالو ہے, میرا مشن جاری ہے. نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے, پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں. صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا, انہوں نے محسوس کر لیا, ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی, ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں, اب تم پیچھے آ جاؤ, اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے. حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا, لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں تم نماز پڑھاتے رہو, اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا. اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی. فجر کا وقت تھا, پھر سورج نکلا, دن چڑھنے لگا, چاشت کا وقت آنے لگا, اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے, وہ مسواک کر رہے تھے, اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی, آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو. بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس ہے. شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو, میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو, آسانی سے مسواک کر سکے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا. میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا, اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے, یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. مسواک کیا آپ نے, بے چینی بڑھنے لگی. آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا, آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے, اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت, ہے اللہ تم موت کی سختیوں پر میری مدد فرما, ہے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی, مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا. اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے
اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی۔ یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی تم قبرستان پہنچو گے۔ کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں